بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی پڑھائی پر بھی بھرپور توجہ دے رہے ہوں گے۔ آج ہم جماعت ہفتوں مطلب کلاس 7 کی اسلامیت کی کتاب کا سبق غصہ پڑھیں گے۔ پہلے آپ کو بتا دوں غصہ ہوتا کیا ہے۔ آپ سب کو بھی آج غصہ تو آتا ہی ہے نا، بڑوں کو آتا ہے، امی کا ابو کو آتا ہے، امی کو آتا ہے، کبھی کبھی بچوں کو بھی آ جاتا ہے۔ تو غصے کے معنی برہمی، خفگی، ناراضگی اور طیش کے ہیں۔ غصے میں انسان کبھی کبھی ایسا کام بھی کر لیتا ہے جس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا، وہ اس کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ غصے میں انسان کبھی کبھی مار پیٹ کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے اور کبھی کبھی تو قتل بھی کر ڈالتا ہے، اور کبھی ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے کہ زندگی برباد اور دوبھر ہو جاتی ہے۔ اسلام نے غصے کو حرام قرار دیا ہے۔ غصے میں انسان سب سے زیادہ نقصان اپنا ہی کرتا ہے۔ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ غصے کو روکنا مشکل ضرور ہے، لیکن انسان اس پر قابو پا سکتا ہے، اور جو شخص اپنے غصے کو روک لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کو روک لے گا۔ ہمیں چاہیے کہ غصے کے وقت اپنے خیالات کو قابو میں رکھیں، غصے کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں، اور جب غصہ آئے تو درود شریف کا ذکر کریں۔ جی بیٹا، پیج نمبر 72 کھولیے اور میرے ساتھ بلند آواز میں بلند خوانی کریں۔ سبق غصہ۔ غصے کا مفہوم مطلب غصے کا مطلب کیا ہے؟ انسان کے دل میں موجود ایک ایسا اندرونی جذبہ جو کسی غلط یا خلاف مرضی کام کو دیکھ کر پیدا ہوتا ہے۔ مطلب کوئی ایسا کام جو آپ کے مرضی کے مطابق نہ ہو رہا ہو اور جو ہے آپ کو لگ رہا ہے یہ غلط ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کو غصہ آتا ہے کہ میری کوئی بات نہیں سن رہا اور یہ جو ہے میرے خلاف کام کر رہا ہے، میری مرضی نہیں ہے۔ غصہ کہلاتا ہے۔ غصے میں انسان کوئی ایسا کام کر لیتا ہے جس کا نتیجہ بعد میں نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ کوئی ایسا کام کر لیتا ہے جس کا اس کو نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے، اور وہ بہت زیادہ اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ عربی میں غصے کو غیظ کہتے ہیں، جبکہ اس کے لغوی معنی برہمی، خفگی، ناراضی اور طیش کے ہیں۔ عربی میں غصے کو غیظ کہتے ہیں۔ غیظ و غضب آپ نے سنا ہوگا نا، بہت زیادہ غصہ ہونا، آگ بگول ہونا، جو ہے دوسروں کو غصہ دکھانا، آنکھیں دکھانا، بہت سی اسے مثالیں غصے کی، ٹھیک ہے۔ غصہ اور اسلامی تعلیمات، مطلب غصے کے لیے اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے اسلام ایک مکمل دین ہے، اس نے جو ہے ہمیں ہر ایک موضوع پہ قرآن شریف میں بتا دیا گیا ہے کہ کس کو کیا کرنا ہے۔ کسی شخص کے منہ سے سخت کلمہ، گالی گلوچ سن کر یا کسی قسم کی بدسلوکی دیکھ کر انسان کے دل میں ایک جوش پیدا ہوتا ہے۔ مطلب اگر کوئی شخص کسی سے غلط یا سخت لہجے میں بات کر رہا ہے، یا اس کو گالی دے رہا ہے، یا اس سے اچھا سلوک نہیں کر رہا، تو انسان کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیوں ایسا کر رہا ہے، جس کا اظہار غصے کی شکل میں ہوتا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو غصہ آ رہا ہوتا ہے نا، کوئی بھی غلط بات سن کر، کوئی سخت بات سن کر، یا کوئی زبردستی اپنی مرضی اس کو اوپر ڈالے کہ تمہیں یہی کرنا ہے اور اس کی مرضی نہ ہو، تو کیا ہوتا ہے جو ہے، یا اس کو ساتھ سلوک اچھا نہ کرے، تو انسان کے دل میں ایک جوش جذبہ اٹھتا ہے۔ بعض لوگ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ غصے کا اظہار کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس حالت میں انسان مار پیٹ، قتل، لڑائی جھگڑا اور کبھی کبھی تو ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے کہ زندگی برباد اور دوبھر ہو جاتی ہے۔ غصے کی حالت میں انسان کیا کرتا ہے؟ دوسرے کو مارنا، پیٹنا، لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، گالی گلوچ کرنا، اور کبھی کبھی تو ایسی حرکت کر لیتا ہے کہ اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے دشوار، دوبھر مطلب ہے دشوار ہونا، زندگی بہت مشکل سے گزرتی ہے، اس کی زندگی میں بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے اسلام نے غصے کو حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اسلام نے کیا کہا ہے؟ غصے کو حرام قرار دیا کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے۔
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ابو ہریرہ ایک صحابی تھے جو کہ وسلم سے حدیث روایت کرتے تھے کہ وسلم نے ایک شخص نے درخواست کی کہ مجھے نصیحت فرمائیے، کہ نبی وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں تاکہ میں اس پہ عمل کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو، ٹھیک ہے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے پھر وہی عرض کی کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو، پھر وہی جواب دیا۔ پھر اس نے وہی عرض کی کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ اس نے چند بار وہی سوال کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار اسے وہی جواب دیا کہ غصہ نہ کیا کر۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے 3 سے 4 دفعہ پوچھا کہ مجھے کوئی نصیحت کر دیں، کوئی ایسی بات بتا دیں تاکہ میں اپنی زندگی کو اچھی طریقے سے گزار سکوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صرف ایک بات بولی، غصہ نہ کیا کر۔ پتہ ہے نا کہ انسان کو جب غصہ آتا ہے تو انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، اور انسان جو ہے ایسی اس کو کسی کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی، اور وہ کیا کرتا ہے، وہ جو ہے بالکل پاگل ٹائپ کا ہو جاتا ہے، اور وہ جو دل چاہتا ہے وہی کرتا ہے، وہ کسی کی بات نہیں سنتا اور اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نصیحت کی کہ تم غصہ نہ کیا کرو، اس لیے غصہ کرو گے تو اپنے نقصان کرو گے، غصہ کو پی جاؤ گے تو تمہارا فائدہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص کو ایک ایسی چیز بتائی کہ جس پر عمل کرنے سے بہت سی برائیوں سے بچا جا سکتا ہے، اور یہ بہت سی بھلائیوں کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ جب ہم نے اس حدیث کو پڑھا تو ہمیں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنی اچھی نصیحت کی تھی کہ وہ بہت سی برائیوں سے بچ سکتا تھا اور بہت سی بھلائیوں کا ذریعہ بن سکتا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کرنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا ہے، مطلب منع کیا ہے، غصہ کرنے سے منع کیا ہے۔ بلا شبہ غصہ شیطان کی طرف سے، یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، بلا شبہ غصہ شیطان کی طرف سے، اور اس میں شک نہیں کہ شیطان آگ سے پیدا کیا گیا اور آگ کو پانی ہی بجھاتا ہے۔ لہٰذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ وضو کرے، اگر کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے ورنہ لیٹ جائے۔ مطلب شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان کیا کرتا ہے؟ ہمیں بہکاتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں غلط باتوں پہ اکساتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بھلائی کی طرف نہ آئیں بلکہ برائی کی طرف جائیں۔ تو غصہ، جب انسان کو غصہ آتا ہے تو اس میں بالکل آگ کی طرح وہ آگ بگول ہو جاتا ہے، اور اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں۔ تو شیطان جو ہے وہ آگ سے پیدا ہوا ہے، اور غصہ جو ہے ہمیں شیطانی دلاتا ہے کہ غلط بات پہ۔ تو آگ کو کون بجھاتا ہے؟ پانی اگر ڈالیں گے تو آگ بجھ جائے گی نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی علاج بتا دیا ہے کہ اگر کسی کو غصہ آئے تو وضو کر لے، وضو کرنے سے بہت سی بیماریاں اور بہت سی تکالیف دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے یہ بہت زبردست ہے، اور نماز پڑھنا، وضو کرنا، یہ سب ایک جو ہے ہم اس سے بھلائی جو ہے ہمیں جو ہے ملتی ہے، ہم برائیوں سے دور ہوتے ہیں۔ اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے ورنہ لیٹ جائے، مگر اگر آپ اپنے ذہن کو بٹا لیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کھڑے میں آپ کو غصہ آ رہا ہے تو آپ بیٹھ جائیں، اور اگر آپ کو بیٹھ کے بھی غصہ کم نہیں ہو رہا تو آپ کیا کریں؟ آپ لیٹ جائیں۔ مطلب اپنے جسم کو اور اپنے آپ کو اگر انسان ذہن دوسری طرف ڈائیورٹ کر دے تو کیا ہوتا ہے؟ اس چیز کو بھول جاتا ہے، تو اس سے اس کا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ غصے کو روکنا بلا شبہ مشکل ہے، لیکن انسان اس پر قابو پا سکتا ہے۔ غصے کو جب ہم لوگ کسی کو غصہ آتا ہے تو وہ بہت مشکل سے ضبط کرتا ہے، ٹھیک ہے، بعض لوگ اس کو پی جاتے ہیں غصے کو، بعض لوگ نہیں پی پاتے، لیکن انسان میں اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت دی ہے، اتنی طاقت دی ہے، اور اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہے، مطلب وہ غصے پہ قابو پا سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نہیں غصے پہ قابو پا سکتے، ہم غصے پہ قابو پا سکتے ہیں۔ جو شخص غصے کو روک لیتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس سے اپنے عذاب کو روک لے گا۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اگر آپ نے اپنے غصے کو روک لیا تو اللہ تعالیٰ بھی نرم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ بھی ہم سے مہربانی کا جو ہے وہ جو ہے سلوک کرے گا، اور قیامت والے دن وہ جو ہے اپنے عذاب کو روک لے گا جو اپنے غصے کو قابو کر لے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت بہادر اور غصے کے تیز تھے. حضرت عمر فاروق ہمارے جو ہے دوسرے خلیفہ، جو کہ بہت ہی نڈر، بہادر اور غصے کے تیز تھے. قبول اسلام سے قبل جب آپ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ آپ رضی اللہ عنہ کی بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں، تو آپ رضی اللہ عنہ انتہائی غصے کی حالت میں ان کے گھر گئے. مطلب ان کو اتنا غصہ تھا جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام قبول کر لیا ان کے بہن اور بہنوں نے، تو ان کو بہت زیادہ غصہ آیا اور وہ غصے کی حالت میں ان کے گھر چلے گئے. لیکن وہاں جا کر قرآن پاک سننے کے بعد دل پر اتنا اثر ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اسلام قبول کیا. وہ گئے تو غصے میں تھے کہ اپنی بہن اور بھائی کو مار پیٹ کروں گا، جو بھی ہوگا ان کو سناؤں گا اور ان کو کہوں گا تم نے کیا حرکت کی. لیکن قرآن نے ان کے دل پر اتنا زیادہ اثر کیا قرآن کی آیت نے کہ ان کا دل ہی پلٹ گیا، ان کا غصہ ہی ختم ہو گیا. اور انہوں نے کیا کیا، جا کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اسلام قبول کر لیا. اور جب بیٹا آپ کو بتاؤں، جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو نبی وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے تھے، اس لیے کہ جو حضرت عمر فاروق تھے نا بہت زیادہ نڈر اور بہت بے خوف تھے اور کسی سے نہیں ڈرتے تھے. تو انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو نبی وسلم کو بہت خوشی ہوئی کہ اسلام کو پھیلانے میں ان کے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوں گے. حضرت عمر فاروق کے قبول اسلام کے بعد مسلمان کھلا نماز ادا کرنے لگے. جب حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کر لیا تو جو نمازیں مسلمان پہلے ڈر ڈر کے پڑھتے تھے یا جو ہے وہ اپنے گھروں میں پڑھتے، وہ جو ہے کھلا نماز پڑھنے لگے مسجدوں میں. آپ رضی اللہ عنہ کا غصہ ذاتی پسند کے لیے نہیں تھا. مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ صرف اپنے لیے کرتے تھے کہ میرے یہ چیز پسند ہے اس لیے مجھے غصہ آ گیا، یا چیز یہ جو ہے مجھے پسند نہیں ہے. بلکہ آپ رضی اللہ عنہ اسلام کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرتے تھے. مطلب اسلام کے خلاف اگر کوئی بات کرے گا تو ان کو اتنا غصہ آیا کرتا کہ وہ جو ہے اس کو سمجھیں کہ کاٹ کے مار دیں اور اس کو ہر طرح کا نقصان پہنچا دیں. وہ اسلام کے لیے بہت زیادہ جو ہے انہوں نے کوششیں کی ہیں، جد و جہد کی، تبلیغ کی ہے، بہت زیادہ اسلام پھیلانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بھی کئی ایسے واقعات نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزمرہ زندگی کے تمام معاملات میں غصے سے دور رہنے کی ہدایت کی ہے. جو صحابہ کرام تھے نبی وسلم کے، اور ان کی زندگی میں بھی ایسے واقعات آتے ہیں کہ انہوں نے اپنے غصے کو اپنی پسند سے یا اپنے اس سے اپنے پر حاوی نہیں دے، لیکن اسلام کی خاطر وہ کوئی چیز برداشت نہیں کرتے تھے. ان کو جو ہے سب زیادہ کیا تھا، اسلام سے ہی ہوتا کہ اسلام ہمارا پھیلے، ہمارا دین آگے بڑھے، اور اس کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں جو زندگی کے معاملات ہیں روزمرہ کے، اس میں غصہ کرنے سے منع فرمایا ہے اور دور رہنے کی تاکید کی ہے کہ غصہ نہ کیا کرو، اپنے اوپر غصے کو حاوی نہ ہونے دو. اور غصہ ضبط کرنا اور برداشت کرنا بہت اچھی عادت ہے اور ہمیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، ترجمہ، اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں. مطلب جو لوگ گناہ کرتے ہیں بڑے بڑے، اچھا جی بیٹا یہ بتا دوں آپ کو کہ ایک ہوتا ہے گناہ صغیرہ، ایک ہوتا ہے گناہ کبیرہ. صغیرہ گناہ میں چھوٹے چھوٹے گناہ آتے ہیں اور گناہ کبیرہ میں بڑے بڑے گناہ آتے ہیں. ٹھیک ہے. بے حیائی کی باتوں سے مطلب غلط باتیں جو اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا یا مطلب کو ناپسند تھی، جو یا دوسروں کو بہکانے والی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں. اور اگر ان کو غصہ بھی آ جائے درگزر کرنا، کسی کو نظر انداز کر دینا، اس کو معاف کر دینا اور غصے کو بھول جانا یا اپنے غصے پہ قابو پا لینا. ٹھیک ہے. غصہ پینے کی فضیلت، غصہ پینے کی کیا فضیلت ہے، کیا فائدے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت ابو عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول تعالیٰ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غصے کا گھونٹ پی جانے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی گھونٹ کا پینا افضل نہیں. مطلب صرف اللہ تعالیٰ کی خوشی اور رضا کے لیے اگر انسان غصہ پی جائے کہ میں جو ہوں اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ تو ہی
جو ہے مجھے برداشت کی ہمت دے اور اپنے وہ غصے کو پی جاؤ، کسی سے بدلہ نہ لے، اس کو درگزر کر دے، معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے نزدیک اس سے افضل کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے۔ جو شخص اپنا غصہ ضبط کر لیتا ہے وہ معاشرے سے فتنہ فساد کو دور کرنے اور مٹانے کی بنیاد ڈال دیتا ہے۔ جس شخص نے اپنا غصہ ضبط کر لیا، برداشت کر لیا، تو اس نے کیا کیا؟ معاشرے میں لڑائی جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ غصہ آنے سے دوسرے کی لڑائی جھگڑا کر لیا، مار پیٹ کر لی، کچھ کر لیا، تو کیا کرتا ہے؟ اس کو دور کرنے اور مٹانے کی بنیاد ڈال دیتا ہے۔ جی بیٹا، اب سوال نمبر 1 ہے، اسلام نے غصہ کیوں حرام قرار دیا ہے؟ اس بارے میں حدیث صحیح کریں۔ ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں منع کیا ہے کہ غصہ نہ کیا کریں، حدیث بیان کرنی ہے۔ جواب ہے، کسی شخص کے منہ سے سخت کلمہ، گالی گلوچ سن کر یا قسم کی بدسلوکی دیکھ کر انسان کے دل میں ایک جوش پیدا ہوتا ہے جس کا اظہار غصے کی شکل میں ہوتا ہے۔ اس حالت میں انسان مار پیٹ، قتل، لڑائی جھگڑا اور کبھی کبھی تو ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے کہ زندگی برباد اور بوجھ محسوس ہوتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے غصے کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کے بارے میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بلا شبہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اس میں شک نہیں کہ شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کو پانی ہی بجھاتا ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وضو کرے، اگر کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے ورنہ لیٹ جائے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ کوشچن نمبر 1 ہے، یہ آپ کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ آپ جو بھی کام کاپی میں کریں گے اس کو یاد ضرور کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب آپ ایسا کریں گے، اس کا ٹائٹل پیج بنائیں گے، اس کا جو ہے اس کی فہرست بنائیں گے۔ ابھی تو اس میں صرف فہرست میں کوشچن نمبر 1 لکھ دیں گے آپ ٹائٹل پیج بنا کے، اور یہ سوال آپ جو ہے کیا کریں گے؟ خوش خط لکھیں گے اور اس کو جو ہے لکھ کے یاد بھی کریں گے، انڈیکس ضرور بنائیں گے، ڈیٹ ضرور ڈالیں گے۔ اپنا کام جو آپ کا نامکمل ہے برائے مہربانی اپنا کام مکمل کر لیں گے، اور بیٹا جو کام آپ کر رہے ہیں نا اس کو ساتھ ساتھ لکھ کے یاد ضرور کریں، اور اگر کوئی غلطی ہوگی تو اس کی اصلاح کر لیجئے تاکہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو اور آپ امتحان میں صحیح طریقے سے اپنا کام کر لیں اور آپ کے پاس سارا کام موجود ہو۔ ٹھیک ہے، اب اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمارا سبق ابھی جاری ہے، یہ جو ہے ہم اس کو آئندہ جو ہے کنٹینیو کریں گے۔ اپنا جو ہے اپنا کام کر لیجئے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔